اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عزت مآب گورنر صاحب، فورس کمانڈر صاحب، سینئر منسٹر صاحب، اسپیکر صاحب، منسٹرز، چیف سیکرٹری صاحب، آئی جی پی صاحب، فورسز کے افسران، ہمارے جی بی کے سرکاری افسران اور اس خطے کے غیور عوام، السلام علیکم۔ اس طرف سر ادھر کورونا یکم نومبر آج کا دن ہمیں اپنے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرنے اور آزادی کے ثمرات عام عوام تک پہنچانے کا ہمیں عہد کرنا ہوگا۔ گلگت بلتستان کی آزادی کا نظریہ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے دنیا کے واحد مملکت خداداد پاکستان کے نظریے سے ملا، اسی لیے گلگت بلتستان کو ڈوگروں سے آزاد کرانے کے بعد پاکستان سے الحاق کیا گیا۔ حاضرین محفل، پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن گزشتہ 70 سالوں سے مخلص اور ایماندار قیادت کا فقدان رہا، جس کی وجہ سے ملک کی ترقی نہیں ہوئی اور بیرونی امداد پر انحصار رہا۔ پہلی مرتبہ ملک کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان جیسی مخلص اور ایماندار قیادت ملی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے اور ملک ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے 10 مہینوں میں گزشتہ 70 سالہ محرومیوں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے۔ 370 ارب کا خصوصی ترقیاتی پیکج منظور کرایا، جس کے تحت گلگت بلتستان تعمیر و ترقی کے نئے راہ پر گامزن ہوگا۔ آج کے اس جدید دور میں بھی انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا، جس کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے 4G کی نیلامی کو ممکن بنایا گیا۔ گلگت بلتستان میں عبوری آئینی صوبے کے نام پر صرف سیاست ہوتی رہی، کسی جماعت نے اس حوالے سے عملی اقدام نہیں کیا۔ تحریک انصاف کی حکومت گلگت بلتستان کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انشاءاللہ عبوری آئینی صوبے کا خواب بھی جلد شرمندہ تعبیر ہوگا۔ مختصر عرصے میں کرپشن کے خاتمے اور گڈ گورننس کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں، تمام شعبوں میں نئے اصلاحات متعارف کرا رہے ہیں، عوام کو دہلیز پر بنیادی سہولیات کو فراہمی یقینی بنا رہے ہیں، وسائل کا منصفانہ تقسیم یقینی بنایا ہے۔ ہماری ترجیح معاشرے کا وہ محروم طبقہ ہے جو گزشتہ ادوار میں نظر انداز رہا۔ تمام علاقوں میں بلا تفریق میگا منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ سی پیک منصوبے کا آغاز گلگت بلتستان سے ہوتا ہے۔ ماضی کی حکومتوں میں یہ خطہ نظر انداز رہا اور اس گلگت بلتستان میں اس منصوبے کا کوئی بڑا حصہ نہیں ملا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی گلگت بلتستان سے محبت اور صوبائی حکومت کی کوششوں سے انفراسٹرکچر اور پاور کے میگا منصوبے سی پیک میں شامل کیے گئے ہیں۔ رائی کوٹ تھاکوٹ موٹر وے منصوبہ 10 GCC میں منظور ہوا۔ گلگت چترال ایکسپریس وے پر کام شروع ہے، دیگر منصوبوں پر جلد کام شروع ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ہر آنے والا سال گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبریوں کا سال ہوگا، مایوسیوں کا سال ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یکم نومبر کی جو ہماری کوششیں تھیں، جو ہمارے اسلاف نے قربانی دی تھی، یہ اسی نظریے پہ اور اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی جدوجہد تھی جو علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں دیا۔ یہ وہی عزم تھا جو 1940 میں قرارداد پاکستان کی شکل میں مسلمانان برصغیر پاک و ہند کے سامنے آیا، اور جب اس خطے کے مسلمانوں نے یہ سنا کہ ہاں گلگت برصغیر میں مسلمانوں کا ایک الگ وطن بننے جا رہا ہے،
اس کا نام پاکستان، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ. اور جب یہ پیارا ملک 14 اگست 1947 میں بنا تو یہاں کے غیور لوگوں نے علامہ اقبال کے اس خواب اور قائد اعظم کی اس جدوجہد پہ لبیک کہا اور بے سر و سامانی کے عالم میں ڈنڈوں اور پتھروں کی مدد سے ڈوگرا فوج کو بھگایا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور انتہائی اہم خطہ آزاد کیا. یوں تو اللہ نے پاکستان کے ہر خطے کو بے پناہ نوازا. آپ بلوچستان کی بات کر لیں، آپ پنجاب کی بات کر لیں، آپ خیبر پختونخوا کی بات کر لیں یا آپ سندھ کی بات کر لیں، ہر خطے میں اللہ پاک نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا. اور آپ پھر اس پاکستان کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی ایسی کمی اللہ پاک نے اس ملک میں نہیں رکھی، اور جو اس میں تاج لگنا تھا وہ 1 نومبر کو اس خطے کے اس غیور عوام نے جنگ لڑی، آزادی حاصل کی اور انتہائی ایک اہمیت کے حامل کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا. اور یہ بھی مجھے آج بتاتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ جو 70 سال سے ہمارے یہاں لوگوں کی ایک تڑپ تھی، ایک خواہش تھی، یہ بھی انشاءاللہ تعالی اس قیادت کی سربراہی میں وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا اور پاکستان کے آئین کا حصہ بنے گا گلگت بلتستان انشاءاللہ. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج کا دن ہم نے یہ سوچنا اور اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے قربانی کیوں دی، کیا ضرورت پڑی کہ اپنے جانوں کی قربانی دی اور ڈوگرا فوج سے نکل کے ایک الگ آزاد مملکت میں شامل ہوئے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اور دلاتا رہے گا کہ ہماری یہ قربانی اس لیے تھی کہ ہم جو ملک بننے جا رہا ہے پاکستان، اس کا حصہ بنے اور ایک عظیم ترین ملک بن کے ابھرے اس دنیا کے نقشے میں، جس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. جس طریقے سے ہمارے افلاس نے، بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنے جانوں کی قربانی دی، اسی طرح ہمیں اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو ختم کرنا پڑے گا، کرپشن کا خاتمہ کرنا پڑے گا. تب جا کے ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. آپ سب کو آج کا دن مبارک، آپ سب کو جشن آزادی گلگت بلتستان مبارک. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.